ایک حکیم سے پوچھا گیا، زندگی میں کامیابی کیسے ہوتی ہے؟ حکیم نے کہا، اس کا جواب لینے کے لیے آپ کو آج رات کا کھانا میرے پاس کھانا ہوگا۔ سب دوست رات کو جمع ہو گئے۔ اس نے سوپ کا پیالہ لا کر رکھ دیا، مگر سوپ پینے کے لیے 1 میٹر لمبا چمچ دے دیا۔ سب کو کہا کہ آپ نے اسی لمبے چمچ سے سوپ پینا ہے۔ ہر شخص نے کوشش کی، مگر ظاہر ہے ایسا ناممکن تھا۔ کوئی بھی شخص چمچ سے سوپ نہیں پی سکا۔ سب بھوکے ہی رہے، سب ناکام ہو گئے۔ تو حکیم نے کہا، میری طرف دیکھو۔ اس نے چمچ پکڑا، سوپ لیا اور چمچ اپنے ساتھ والے شخص کے منہ سے لگا دیا۔ اب ہر شخص نے اپنا چمچ پکڑا اور دوسروں کو سوپ پلانے لگے۔ سب کے سب بہت خوش ہوئے۔ سوپ پینے کے بعد حکیم کھڑا ہوا اور بولا، جو شخص زندگی کے دسترخوان پر اپنا ہی پیٹ بھرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ بھوکا ہی رہے گا، اور جو شخص دوسروں کو کھلانے کی فکر کرے گا وہ خود کبھی بھوکا نہیں رہے گا۔ دینے والا ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔ لینے والے سے آپ زندگی میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے دوست احباب کامیاب نہیں ہوتے۔ ہر تاجر کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر بزنس مین فائدہ کمانا چاہتا ہے، ہر مالک اپنی کمپنی کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتا ہے، مگر یاد رکھیں، جب تک آپ کا ملازم خوش نہیں ہوگا کمپنی ترقی نہیں کر سکتی۔ جب تک کارکن کامیاب نہیں ہوتا کمپنی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آج ہر کمپنی کا مالک اپنے ملازم کی تنخواہ کاٹ کر کامیاب ہونا چاہتا ہے، مگر یاد رکھیں، کامیابی کا راستہ کامیاب ملازم سے ہو کر گزرتا ہے۔ جس ملازم کے گھر میں پریشانیوں کا راج ہو وہ ملازمت کے دوران کتنی توجہ سے کام کرے گا۔ جس کے پاس بیمار بچے کے علاج کے لیے پیسے نہیں، وہ کس طرح تندی اور خوش اسلوبی سے کام کر سکتا ہے۔ حال ہی میں گلف سروے اور اس کے درد کو محسوس نہیں کریں گے، کامیابی کی منزل آپ سے روٹھی ہی رہے گی۔ اسلام بھی اس کی تعلیم دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یہ تو تمہارا بھائی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارا ملازم بنا دیا ہے۔ جس شخص کا کوئی ملازم ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے کھانے میں سے اسے کھلائے، اپنے جیسے کپڑے پہنائے، اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ دے، اگر زیادہ کام دے تو اس کی مدد بھی کرے۔ آپ کا ملازم غلطی کرتا ہے مگر اس پر آپ کس قدر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ 1 منٹ دیر سے پہنچے تو نوکری سے نکالنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ کبھی بر وقت کام نہیں کر رہا تو سیکھ پا ہو جاتے ہیں۔ بات بات پر ملازم کی تنخواہ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر آئے نبوی طریقے معلوم کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے ایک سوال کیا، اے اللہ کے نبی، ہم اپنے خاتم کو کتنی بار معاف کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال کیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے تیسری بار سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز اسے 70 مرتبہ معاف کرو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔